Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم ثم أنتم هؤلاء پھر تم وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم ایسے ہی قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو وتخرجون فریقا اور ایک فریق کو نکال دیتے ہو ان کے گھروں سے تظاہرون علیہم چڑھائی کرتے ہوئے ان پر بالاسم والعدوان گناہ اور ظلم کے ساتھ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوكُمْ اور اگر آئے تمہارے پاس کوئی قیدی تو تفادوہم اس کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ حرام ہے تم پر ان کو گھروں سے نکالنا بھی تو کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصے کے ساتھ اور انکار کرتے ہو اس کے بعد حصے کا فما جزاء من يفعل ذلك منكم پس نہیں ہے سزا جس نے یہ کیا تم میں سے الا خزي مگر ذلت دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن یردون الى اشد العذاب لوٹایا جائے گا ان کو بڑے سخت عذاب کی طرف واللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو یہاں سے اسرائیلیوں کی عہد شکنی کا بیان ہے یعنی کہ تمہیں خانہ جنگی سے منع کیا تھا مگر تم پختہ اقرار کرنے کے باوجود باز نہ رہے اور اپنے بھائیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے وہ مشہور قبیلے اوس اور خزرج یہ صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے تھے مدینہ میں اور اس کے گرد و نواح کی بستیوں میں یہودی بھی ایک اقلیت کی حیثیت سے آباد تھے اور ان کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر مشہور تھے اقلیت کو ہمیشہ دوسروں کے سہارے جینا پڑتا ہے اس لیے بنو قریظہ نے قبیلہ اوس سے معاہدہ کر لیا اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے حلیف بن گئے اوس اور خزرج کے درمیان آئے دن خون ریز لڑائیاں ہوتی رہتی تھی اس لیے ان کے معاہد یہودیوں کو بھی اپنے اپنے حلیف قبیلہ سے مل کر ان لڑائیوں میں حصہ لینا پڑتا تھا اور اس طرح
ایک طرف کے یہودیوں کے ہاتھوں دوسری طرف کے کئی یہودی قتل ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ مذکورہ جنگ و جدال اور قتل و غارت کے دوران فریقین میں سے کئی خاندانوں کو اپنے گھر چھوڑ کر بے گھر ہونا پڑتا تھا۔ ہر فریق کی اپنے گھر سے بے دخلی کا سبب دوسرے فریق کے یہودی بنتے، کیونکہ یہودیوں کا ایک فریق اپنے حلیف کافروں سے مل کر فریق ثانی کے حلیف یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتا۔ اس طرح اخراج کو ان کی طرف منسوب کیا گیا۔ تظاہرون اصل میں تتظاہرون تھا، ایک تا بغرض تخفیف حذف کر دی گئی اور یہ تخرجون کی ضمیر سے حال ہے۔ علیہم میں ہم ضمیر فریقن کی طرف راجع ہے جو مانن جمع ہے۔ اسم سے مراد خدا کی نافرمانی اور عدوان سے مراد ظلم ہے۔ بالاسم والعدوان بالمعصیت والظلم، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے خلاف غیر اقوام کی مدد کرتے ہو، اور یہ مدد بھی کسی نیک اور تعمیری کام کے لیے نہیں ہوتی۔ اس میں ایک طرف تم خدا کی نافرمانی کرتے ہو کیونکہ اس نے تمہیں اپنے بھائیوں کو قتل اور اخراج سے منع کیا ہے، اور دوسری طرف قتل و اخراج کے ذریعے اپنے بھائیوں پر ظلم کرتے ہو اور ان کی حق تلفی کرتے ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ یہودیوں کے ایک فریق کے آدمی دوسرے فریق کے ہاتھوں قید ہو جاتے تو یہ لوگ فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑا لیتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ لوگ کہتے کہ خدا نے ہمیں فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑا لینے کا حکم دیا ہے، ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یہ جملہ بھی تخرجون کی ضمیر سے حال ہے، یعنی فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑانے پر تو تم عمل کرتے ہو، مگر اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکالتے وقت یہ خیال نہیں کرتے ہو کہ ایسا کرنا تم پر حرام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، استفہام تہدید اور دھمکی کے طور پر ہے، اور الکتاب سے مراد تورات کیونکہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، یعنی کہ تم نے تورات کے ایک حصے کو مان لیا اور ایک حصے کو ٹھکرا دیا، فدیہ دینے کے حکم پر عمل کر لیا، قتل اور اخراج سے نہیں کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی بعض حکموں کو ماننا اور بعض کو رد کر دینا بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے احکام کے ساتھ ایک قسم کا تمسخر اور استہزاء ہے۔ اس آیت میں اس جرم کی سزا بیان فرمائی ہے کہ تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں مغضوب اور مقہور ہوگا۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی کے سوا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ چنانچہ یہودیوں کا یہی حشر ہوا، اور اس کے چند ہی سال بعد بنو نذیر کو ذلت اور خواری سے جلا وطن کیا گیا، اور بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کیا گیا، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، اور قیامت کے دن انہیں بہت ہی سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اشد العذاب سے مراد جہنم کا ابدی عذاب ہے، اور وہ سب سے سخت اس لحاظ سے ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ گزشتہ وعید کے لیے ایک قسم کی تاکید ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ گھات میں ہے، وہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، وہ تمہارے اعمال کی تم کو پوری پوری سزا دے گا۔ اللہ رب العزت عمل توفیق۔ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔